عزیز دوستو، ہر انسان اس تلاش میں رہتا ہے کہ میرے ہاتھ میں کوئی ایسا سرا آ جائے جس کو میں تھام لوں، دنیا ہو یا آخرت ہو، کامیابی میرا نصیب ہو جائے۔ اور اگر وہ شخص مسلمان ہو تو پھر اس کی یہ خواہش جذباتی حد تک ہوتی ہے کہ مجھے ایسی چیزیں میسر آ جائیں جس سے میرا ذہن بدل جائے، اعمال پختہ ہو جائیں، استقامت کے ساتھ میں دین پر عمل کروں اور بہت ساری نفسانی خواہشات اور بہت سارے دنیا کے جو بکھیڑے ہیں میں اس سے بچ جاؤں۔ ہمیں جو آدمی بہت بظاہر دنیا دار لگتا ہے نا، ہمارا خیال ہوتا ہے کہ یہ بہت بڑا کاروباری ہے اور ہر وقت بزنس کے جھمیلوں میں الجھا رہتا ہے، ہر وقت یہ کاروباری سلسلے میں مختلف اسفار کرتا رہتا ہے، تھکا رہتا ہے، دوڑ دھوپ میں رہتا ہے۔ شاید میری طرح کے کچھ لوگ سمجھتے ہوں کہ یہ دنیا دار آدمی ہے، لیکن کبھی اس شخص کے بھی پاس آپ بیٹھیں گے تو چاہتا وہ بھی یہی ہے کہ کچھ ایسا ہو جائے کہ میری دنیا بھی سنور جائے اور میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ ہر مسلمان جس کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اس کی یہ طلب بھی ہے، اس کی یہ تڑپ بھی ہے اور اس کی یہ آرزو بھی ہے۔ اس کے لیے لوگ بڑی جدوجہد کرتے ہیں، کتابوں کا مطالعہ بھی کرتے ہیں، آستانوں کی حاضری بھی دیتے ہیں، جن لوگوں کو وہ دانشور سمجھتے ہیں ان کی بات بھی سنتے ہیں، لوگ خیر کی مجالس بھی سجاتے ہیں، صدقات بھی کرتے ہیں، سخاوت بھی کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں، اور یقیناً یہ ساری چیزیں ثمربار بھی ثابت ہوتی ہیں، اس کے اچھے نتائج بھی نکلتے ہیں۔ لیکن قرآن مجید نے بڑے ہی مختصر اور بڑے ہی جامع الفاظ کے ساتھ کامیابی کا حصول کیسے ہو سکتا ہے وہ طریقہ بتلا دیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جو سورہ عصر ہے یہ قرآن مجید کا خلاصہ ہے۔ وہ تمام احکام جو ایمان لانے کے بعد قرآن مجید جن کا مطالبہ کرتا ہے، سورہ عصر نے جامع کر کے سب کو بیان کر دیا۔ آپ کو کسی گہرے فلسفے میں الجھنا نہیں پڑتا، بہت ساری گتھیاں سلجھانی نہیں پڑتی، بنظر غائط قرآن مجید کی اس مختصر ترین سورہ مبارکہ کا مطالعہ کریں اور انداز دیکھیں کیسا انفرادی ہے۔ فرمایا والعصر، محبوب آپ کے زمانہ مبارک کی قسم ہو، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان نقصان میں ہے۔ جتنا مرضی اس نے اپنے بزنس کو مضبوط کر لیا ہے اور جتنی بڑی اچھی ڈگریاں اس نے لے لی ہیں اور بظاہر دنیاوی لحاظ سے وہ بہت سارے لوگوں سے سبقت لے گیا ہے، لیکن ہے نقصان میں۔ تو مالک سارے لوگ ہی نقصان میں ہیں۔ فرمایا الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق، ایمان لائے پھر نیک اعمال کیے اور پھر ایک دوسرے کو حق کی نصیحت بھی کی۔ اور یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ سچی بات کریں اور آپ کو مشکل نہ آئے، یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ خیر کا رستہ اختیار کریں اور وہ رستہ دشوار نہ ہو۔ وہ تو جو بھی اس رستے پہ چلے گا، وہ جتنا مرضی بڑا بھی ہو، جتنی بڑی قریب کی نسبتیں بھی رکھتا ہو، وہ شہزادہ کیوں نہ ہو جس نے محبوب کے کندھوں پر سواری کی، جو بھی اس رستے میں چلے گا، حق کے رستے میں، اسے مشکل تو آئے گی۔ فرمایا اب چوتھا کام اور آخری کام یہ کرے کہ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اس رستے میں صبر کی تلقین کرے، حوصلے کو، بردباری کو، ہمت کو۔ یہ فوراً طے ہونے والا رستہ نہیں ہے۔ مجھے آپ ایک پھونک مار دیں، ایک نظر کر دیں، ایک توجہ کر دیں، ایک تعویذ دے دیں، 1 منٹ لگا دیں، یہ ایسا رستہ نہیں ہے۔ یہ رستہ ہے صبر والا، اطمینان والا، آپ کو
بار بار اٹھنا ہے، بار بار چلنا ہے، بار بار تھکاوٹ کو اتارنا ہے، بار بار شیطان کو مات دینی۔ تو فرمایا 4 کام کرو۔ ایک تو ایمان مضبوط ہو، یقین کامل کی دولت حاصل ہو۔ دنیا میں سب سے زیادہ پیچھے وہ لوگ نہیں رہ جاتے جن کے پاس ڈگریاں نہیں ہوتی، کمزوریاں وہ نہیں دکھاتے جن کے پاس شعور نہیں ہوتا کہ میں نے کام کیسے لے کے آگے جانا۔ یاد رکھیے گا، وہ لوگ بھی زیادہ پیچھے نہیں رہ پاتے جن کے ساتھ تعاون کرنے والا، ہاتھ بٹانے والا، سہارا دینے والا، مشورہ دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ سب سے زیادہ دنیا میں پیچھے وہ لوگ رہ جاتے ہیں جن کے پاس ڈگری بھی ہوتی ہے، صلاحیت بھی ہوتی ہے، مالی وسائل بھی ہوتے ہیں، اچھے مشیر بھی ہوتے ہیں، پر فیصلے کی قوت نہیں ہوتی۔ بے یقین زندگی، کروں کہ نہ کروں، چلوں کہ نہ چلوں، نظریاتی کمزوری، عقیدے کی کمزوری، فکری طور پر بزدلی۔ جو شخص ساری زندگی فیصلہ نہیں کر پاتا کہ مجھے کس رستے پہ جانا ہے، وہ عمل کب کرے گا؟ جب تک آپ عقائد کے لحاظ سے یقین کامل کی دولت تک نہیں پہنچ جاتے، آپ کو لطف ہی نہیں آتا۔ آپ کو نظریاتی طور پر بہت پختہ ہونا چاہیے۔ ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جو عقائد اسلام ہمیں ملے ہوئے ہیں وہ برحق ہیں۔ کائنات کی سب سے بڑی سچائی یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ سب سے بڑی سچائی یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے۔ حضور کا لایا ہوا پیغام مکمل بھی ہے، کامل بھی ہے، اکمل بھی ہے اور آخری بھی ہے۔ اس سے آگے جا کے آپ کو کسی اور نصیحت کی، کسی اور تربیت کی، کسی اور دستور کی بالکل حاجت ہی نہیں۔ جب تک یہ یقین حاصل نہیں ہوتا، کچے پکے عقیدے لوگوں کے، کمزور باتیں، بزدلوں جیسی رائے، کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، چلوں کہ نہ چلوں، ارادہ کروں کہ نہ کروں، اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ تو ہمت تو کرنا، تو جدوجہد تو کر، تو ارادہ تو کر، تو پروگرام تو بنا۔ جب تک آپ پختہ نہیں ہوتے، حالات کبھی بھی سازگار نہیں ہوتے۔ اور مومن جو ہوتا ہے وہ ابن الوقت نہیں ہوتا کہ حالات دیکھ کے چلے۔ مومن چلتا ہے، اللہ حالات بدل دیتا ہے۔ مومن سفر شروع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے معاملات اس کے موافق کر دیتا ہے۔ آپ جب تک پختہ نہیں ہوتے، یہ جو بے یقینی ہے نا، اقبال کہتے ہیں سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے تیری بے یقینی۔ غلام کی زندگی بڑی کمزور، اس کی اپنی مرضی کوئی نہیں ہوتی، مرضی اس کے آقا کی ہوتی۔ تو غلام سمجھتے ہیں ہم تو بکے ہوئے ہیں، ہمیں تو بیچا گیا ہے، ہمیں تو خریدا گیا۔ ان کی کوئی زندگی نہیں ہوتی۔ اقبال کہتے ہیں یہ جو بے یقین آدمی ہوتا ہے نا، مجھے ایک دوست کہنے لگے کہ یہ باتیں میں بھی کرتا رہتا ہوں، بہت سارے لوگ کرتے ہیں، کہتے ہیں آج کل پیر بڑے جعلی ہیں۔ تو انہوں نے بہت ساری اس حوالے سے مثالیں مجھے دینی شروع کر دیں، اور ظاہر ہے کہ اسٹیج پہ ہم بولتے ہیں، پھر کئی دفعہ جب ہم نیچے اترتے ہیں تو اوروں کی بھی کئی کی سننی پڑتی ہے، پھر کئی قسم کے خطباء سے واسطہ پڑتا ہے۔ اور آج کل تو ہر شخص ہی بڑا اچھا واعظ ہے، لوگ بڑی اچھی گفتگو سنا لیتے، تو ڈھیر ساری باتیں کی، پیر بڑے جعلی ہیں، پیر بڑے نقلی ہیں، پیر بڑا فراڈ ہے۔ تو میں نے کہا ناراض نہ ہونا، کیا خیال ہے آپ کا؟ صرف پیر ہی جعلی ہیں؟ مرید بھی کافی سارے جعلی ہیں، یہ نہیں آپ کو پتہ چلا؟ وہ چلے شعر پنجابی کا ہے لیکن آپ کی سمجھ میں آئے گا۔ صدیوں پہلے ایک درویش حضرت سلطان باہو، انہوں نے کہا تھا رب دا طالب کوئی نہیں ملیا، تے جو ملے ہے طالب زردہ ہو۔ لوگ اللہ کا قرب تو لینے نہیں آئے، یہ تو زر کے لیے، دولت کے لیے، تعویذ کے لیے، کاروبار چمکانے کے لیے۔ رب دا طالب کوئی نہیں ملیا، یہ تو آئے ہیں اپنے دعا داروں کے لیے کرا کے چلے گئے، انہوں نے قرب الہی کا سفر مانگا کب ہے؟ آپ جب تک یقین کی دولت تک نہیں آتے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کے کلمہ پڑھا،
اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو نصیحتیں فرمائیں تو ایک نصیحت یہ فرمائی، اللہ کے رستے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا۔ لوگ تمہیں راہ خدا میں ملامت کریں گے، یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم۔ اللہ فرماتے ہیں رب کے بندوں کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ کے رستے میں جہاد کرتے ہیں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے۔ ذالک فضل اللہ، یہ ان پر اللہ کا فضل ہے۔ لوگ تمہیں باتیں کریں گے، لوگ کہیں گے یہ تم کس رستے چل پڑے ہو، مولوی ہو گئے ہو، چھوڑ دو گے کیا سارے کام؟ حضرت ابو ذر غفاری سے سرکار نے فرمایا کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا، قربان جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو ذر غفاری نکلنے لگے تو دور وہ تھا جب دار ارقم میں لوگ کلمہ پڑھتے تھے اور اپنے ایمان کو چھپاتے تھے۔ بڑی مختصر سی تعداد تھی مسلمانوں کی، کفار ستایا کرتے تھے۔ جناب ابو ذر نکلنے لگے تو کسی نے کہا ابھی باہر جا کے بتانا نا کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، بتانا نا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، ورنہ وہ ماریں گے، ستائیں گے، تکلیف دیں گے، برا بھلا کہیں گے، زد و کوب کریں گے۔ تو یہ ہے ان لوگوں کی شان جنہیں یقین کامل حاصل تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری فرمانے لگے ابھی تو میں نے حضور سے وعدہ کیا ہے کہ میں کسی کی پرواہ نہیں کروں گا، یہ ابھی تو وعدہ کیا تو بھئی میں تو جاؤں گا اور میں تو اعلان کروں گا، میں تو اظہار کروں گا کہ میں کون ہوں۔ ہم کیوں ڈرتے اپنے عقیدے کا اظہار کرتے ہوئے؟ ہم کیوں شرماتے ہیں؟ ہم کیوں سہمی ڈری ڈری باتیں کرتے ہیں؟ ہم کیوں نظریاتی طور پر اپنے عقائد کا مضبوطی کے ساتھ اظہار نہیں کرتے؟ جناب ابو ذر غفاری گئے، اظہار کیا، انہوں نے مارا اور بڑا مارا۔ زخموں کا بھی ایک ذائقہ ہوتا ہے، نہیں پتا آپ کو، زخموں کی بھی ایک لذت ہوتی ہے۔ زخم کبھی ٹھیک ہونے پہ آئے تو اسے دبا کے دیکھنا، وہ بھی ایک ذائقہ دیتا ہے۔ ایک لذت زخموں کی بھی ہے، زخم پہ زخم کھا کے جی، پھر خون جگر کے گھونٹ پی، پھر آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے کوئی دل لگی نہیں۔ او بھائی ذرا اسے سہ، یہ بھی ایک ذائقہ ہے، یہ ایمان کا رستہ ہے، اس میں یہ زخم آتے رہتے ہیں، ان کو سہنا پڑتا ہے۔ انہوں نے مارا جناب ابو ذر کو۔ نبی کریم علیہ السلام کے چچا جناب عباس آئے، کہا نادانو تم اس رستے سے تجارت کرنے جاتے ہو جہاں ان کا قبیلہ ہے، اگر ان کو تکلیف دو گے تو ان کا قبیلہ تمہیں گزرنے دے گا؟ کفار نے چھوڑ دیا۔ میں نے کہا زخموں کا بھی مزہ ہے۔ اگلے دن پھر جناب ابو ذر تشریف لائے اور وہاں وہ ٹولیاں بنائے حرم میں کھڑے تھے، تو پھر انہوں نے اپنے ایمان کا اظہار کیا، انہوں نے پھر پکڑ کے مارا۔ پھر جناب عباس آئے، یہ کیا ان کو حکمت نظر نہیں آ رہی تھی؟ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہاں اظہار نہیں کرنا چاہیے؟ یاد رکھیں جب تک آپ نظریاتی طور پر پختہ نہیں ہو جاتے، آپ کو انشراح صدر حاصل نہیں ہو جاتا۔ میں نے کالج میں وہ وقت بھی دیکھا کہ جب میں جاتا تھا اور ٹوپی پہنے ہوئے ہوتے تھے تو کچھ ہمارے کلاس فیلو مولوی ادھر آ، تو ایک دور ایسا تھا جب وہ بم دھماکے بہت ہوتے تھے تو وہ پھر وہ چھیڑتے تھے کہ مولوی یہ کام کرتے ہیں، تو کچھ کلاس فیلو ستایا کرتے تھے چونکہ ہم ٹوپی میں اور داڑھی میں، اور وہ کالج کے لڑکے کچھ تھوڑا پریشان کرتے بعض اوقات، تو چلے دوست تھے، ہم بھی ان سے محبت کرتے، برداشت کرتے، یہ ہوتا ہے اسکول کالج میں ادارے میں۔ تو وہ جو کبھی مولوی کہہ کے معاذ اللہ طنز کرتے تھے، پھر وہ وقت بھی آیا، انہوں نے فون کر کے کہا کہ کہیں ملو گے، تمہارے ساتھ ایک تصویر بنانی تھی۔ تو میں نے کہا دیکھ لو، مولوی کے ساتھ بنانی پڑے گی، یہ تم دیکھ لو، انج بھی سجن واہ واہ تے انج بھی سجن واہ واہ۔ آپ نہ ملامت سے نہیں ڈریں، آپ وقتی طور پر کی ہوئی کسی کی تنقید سے نہ ڈریں، انشراح صدر ہو، آپ کو یہ قوت حاصل ہو، آپ کے اندر یہ ذائقہ ہو، ایمان کے ذائقے کو محسوس کریں، عقائد کی پختگی اپنی طبیعت میں لائیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے کل فلاں کی بات سن لی تھی اور وہ یہ بھی کہہ رہا تھا اور فلاں وہ بھی کہہ رہا تھا۔ خدا کے بندے کہیں روک تو صحیح، کہیں ٹھہر تو صحیح، یہ کیا بات ہوئی؟ جدھر کی ہوا ہوئی تم ادھر کے ہو گئے۔ ہوا
ایک طرف کی نہیں چلتی، یہ سمتیں بدل بدل کے چلتی. تو آپ ہوا کا رخ نہ دیکھیں، حالات کے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو حالات بدل جاتے ہیں، ایک جیسے نہیں رہتے. تو میرے عزیز پختہ ہو جائیں، عقائد کے معاملے میں پختہ ہو جائیں. ہمارے ہاں روز بحثیں ہوتی ہیں اور کبھی کبھی ایسے محسوس ہوتا ہے کہ شاید ہم نے یہ سمجھ لیا دین صرف بحث کے لیے دنیا میں آیا. چیزیں طے ہیں، عقائد طے ہیں. حضرت مجدس الفسانی کو پڑھ کے دیکھیں، عقائد طے ہیں. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کو پڑھیں، عقائد طے ہیں. آپ ان پر پختہ رہیں. کسی نئی تحقیق کے نام پر کسی تخریب کی کوئی ضرورت نہیں. آپ مضبوط رہیں، نظریاتی طور پر پختہ رہیں. اور یہ اتنے مضبوط لوگ ہیں کہ ان کی اسناد بڑی مضبوط ہے. یہ تسلسل سے نظریات آ رہے، یہ 14 صدیوں سے امت کا تسلسل ہے. لہذا پختہ ہو جائیں، ایمان پر پختہ. اور پھر یہ جو ہمارے ہاں ذوف اعتقادی آئی ہے نا، چونکہ حضرت تشریف فرما ہے، خانقاہ سے وابستہ ہیں، مسائل ہوتے ہیں، بد نظری بھی ہوتی ہے، جادو کے اثرات بھی بعض اوقات بعض لوگوں کو ہو جاتے ہیں، پر اتنے نہیں ہوتے جتنے ہم لوگوں نے سمجھ لیے. یعنی ہر بابا صاحب نے دکان کھول لی اور ذوف اعتقادی پیدا کر دی جاتی، اور وہ جو سانپ سے ڈرنے والا تھا وہ آہستہ آہستہ رسیوں سے بھی ڈرنے لگتا ہے. یہ تعویذ گنڈے کے نام پر آپ نے نفسیاتی نہیں ہونا. یہ باعث برکت ہیں، بڑی اچھی چیز ہے. آپ وظائف لیں، آئیں، پڑھیں. یہ بھی میں نے کہا ہمارے بزرگوں کا تسلسل ہے، اس سے بڑی خیر ملتی ہے. لیکن اس نام پر آپ نے کسی جاہل آدمی کے ہتھے نہیں جڑنا. آپ نے ذوف اعتقادی کا شکار نہیں ہونا. آپ نے مضبوط رہنا ہے. یہ دیکھیے نا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے فرمایا عبداللہ، ساری دنیا مل کے بھی تمہارا کوئی نقصان کرنا چاہے تو کر نہیں سکتی جب تک رب نہ چاہے، جب تک اللہ کی حکمت کا تقاضا نہ ہو. اور فرمایا سارے مل کے تمہارا کچھ سنوارنا چاہیں، سنوار نہیں سکتے جب تک رب کی رحمت کا فیصلہ نہ ہو. تو سہمے رہنے کا کیا مطلب؟ مضبوط عقائد، ذہنی طور پر مضبوط. اور پھر بچوں کے سامنے کبھی کمزور بات نہ کریں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، کام نہیں چلتا، اللہ جانے کیا معاملہ ہے. آپ یہ کمزوریاں آنے والی نسل میں منتقل نہ کریں. آپ ایسی باتیں نہ کریں. بلکہ میں تو دوستوں سے عرض کیا کرتا ہوں، آپ اپنے بچوں کے سامنے ایسی خوبصورت باتیں کریں کہ انہیں نظریاتی پختگی حاصل ہو. آپ کو پتا ہے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 نسلیں مسلمان ہیں. کیوں؟ وہ اس لیے کہ وہ گھر میں بھی حضور کا ذکر کرتے، وہ کاروبار میں بھی حضور کا ذکر کرتے، وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کے محبوب کے لیے روتے. ان کے اولاد نے، ان کے پوتوں نے، ان کے نواسوں نے ان کو اس طرح کا دیکھا کہ سب نے چاہا ہم بھی مدینے والے محبوب کے غلام بن جائیں. جب آپ کا ذوق تازہ رہے گا، آپ ذہنی طور پر پختہ ہوں گے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں پہلے مجھے پتہ نہیں تھا محبت میں بھی رونا آتا ہے. عاجزی کرتی ہیں، فرماتی پہلے نہیں خبر تھی. وہ تو سرکار نے جب میرے والد گرامی سے فرمایا نا ہجرت میں آپ نے میرے ساتھ جانا ہے، تو میرے والد ہر وقت منتظر رہتے تھے کس دن جانا ہے، کس دن جانا ہے. فرماتی ہیں پھر وہ رات آئی جب محبوب تشریف لائے اور کریم نے فرمایا ابو بکر چلیں. تو فرماتی ہیں وہ ساتھ چلنے کا جب کہا اور جناب صدیق اکبر کی میں نے آنکھوں میں آنسو دیکھے تو مجھے سمجھ آئی محبت میں بھی رویا جاتا ہے، پیار میں بھی آنسو آتے. تو میرے عزیز نظریاتی پختگی. پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک اعمال کریں. انسان کا نا مزاج نیکی والا ہونا چاہیے، اس پر غلبہ ہو کہ اس نے کرنی ہی نیکی ہے. مسلمان کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ معاذ اللہ دکان پہ بیٹھا ہے تو وہ جھوٹ بھی بولے، سچ بھی بولے، اور جو اس کے من میں آئے کرے، اور پھر وہ کہے کہ اب میں نے وضو کر لیا ہے، سب جھاڑ دیا ہے، اب جا کر کے میں مصلی پہ بیٹھ جاؤں عبادات کریں. مسلمان تو ہر وقت مسلمان ہوتا ہے، مومن ہر وقت مومن ہوتا ہے. غلبہ ہو طبیعت پر نیکی کا. یعنی اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے مسجد میں جا کے بیٹھ جائیں. اسلام کہتا ہے دکان پہ بھی رہو تو عبادت یہ ہے کہ رزق حلال ہونا چاہیے، تمہاری گفتگو میں سچائی ہونی چاہیے،
تم کسی کا بھلا کرو گے، کسی کو دھوکہ نہیں دو، طبیعت پر غلبہ ہو نیکی کا، اور اس طرح کا ہو کہ فاستبقوا الخیرات، دوڑ دوڑ کے نیکیاں کی جائیں، نیکی میں سبقت لے جائی جائے، نہیں کوئی خیر کا کام چھوڑا نہ جائے۔ ہمارا مزاج اس طرح کا ہو کہ ہم ہمہ وقت نیکی کر رہے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، حضور علیہ السلام نے فرمایا تم نے نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا، کچھ نہ ہو سکے تو اپنے بھائی سے ملاقات مسکرا کے کر لینا، اللہ صدقے کا ثواب عطا فرما دے گا۔ نہیں کم از کم لہجہ میٹھا کر لیں۔ آپ تھکے ہوئے آئے ہیں، کاروباری مسائل آپ کے ساتھ ہیں، لیکن جو اہلیہ ہے نا آپ کی، وہ آپ کا لباس ہے، آپ اس کا لباس ہے۔ آپ جتنے مرضی بڑے آدمی بھی ہیں، آپ ہزاروں لوگوں کو ڈیل کرتے ہیں، آپ کچھ بھی ہیں، لیکن وہ آپ کا لباس ہے، آپ اس کا لباس۔ وہ جو بات آپ سے کرے گی کسی اور سے کر سکتی، تو اس کو بھی چند منٹ درکار ہیں آپ کے۔ آپ غصہ کر رہے ہیں، گھر آئے ہیں تو میں تھکا ہوا آیا ہوں، میں فلاں کر کے آیا ہوں، تم نے بات چھیڑ دی، او بھائی ذرا ٹھہر تو صحیح، سن تو صحیح۔ یہ وہ رشتہ ہے جسے اللہ نے اپنی نشانیوں میں سے نشانی قرار دیا۔ آپ کی والدہ کو جو بات آپ سے کرنی ہے وہ کسی اور سے کر سکتی نہیں۔ آپ کا والد جس اعتماد سے آپ کے ساتھ بات کر سکتا ہے کسی اور سے کر سکتا۔ یہ آرام پسندی کا مزاج طبیعت سے نکال دے۔ مومن فعال ہوتا ہے، جد و جہد کرنے والا ہوتا ہے، ہر وقت نیکی کا مزاج رکھتا ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے یہ خیر بھی کر لوں، یہ خیر بھی کر لوں، یہ خیر بھی کر لوں۔ اس کی طبیعت پر غلبہ نیکی کا ہوتا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم آرام ڈھونڈتے ہیں کہ تھوڑا سا کوئی کام ہو جائے، پھر ذرا مجھے موقع ملے اور میں فٹافٹ آرام کروں۔ آرام نہیں تلاش کریں۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو پیدا ہی مشقت میں رہتا ہوا کیا۔ تو جب اللہ نے پیدا مشقت میں کیا ہے تو پھر جد و جہد کی طبیعت بنائیں، پھر کوشش کریں، پھر آگے بڑھیں، ہمت کریں۔ نیکی کو دیر نہیں کریں، آپ کوشش کریں کہ خیر کا کام جلد سے جلد ہو جائے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، بخاری شریف میں موجود ہے، فرماتے ہیں کہ احد کا دن تھا تو ایک صحابی کھجور کھا رہے تھے۔ کتنا وقت لگتا ہے کھجور کھانے میں؟ فرماتے ہیں کھجور کھاتے کھاتے انہوں نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر اس جنگ میں میں شریک ہو جاؤں اور پھر میں شہید ہو جاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ تو سرکار نے فرمایا اللہ تمہیں جنت عطا کرے گا۔ پھر غور کیجئے گا، انسانی نفسیات کے قریب بات ہے۔ فرماتے ہیں وہ کھجور کھا رہے تھے، کچھ کھا چکے تھے، کچھ ان کے ہاتھ میں تھی۔ آخر کتنا وقت لگتا ہے کھجور کھانے میں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس جنگ میں شہید ہو گیا تو کیا ملے گا؟ تو کریم فرمانے لگے جنت ملے گی۔ تو فرماتے ہیں جتنی کھجور انہوں نے کھا لی تھی کھا لی، باقی چھوڑ دی۔ تلوار اٹھائی اور میدان میں نکلے اور شہید ہو گئے۔ انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ ہم نیکی کرنے میں اتنی دیر بھی نہیں کرنا چاہتے جتنی کھجور کھانے میں دیر لگتی۔ اب نیکی ہاتھ آ رہی ہے، اب اسے کرنے میں دیر، اب جلدی سے نیکی کی جائے۔ طبیعت اور مزاج پرہیزگاری والا ہو۔ نہیں ایسا نہیں ہے کہ مجھے موقع ملا تھا تو میں نے یہ خیر کا کام کر لیا۔ ہمہ وقت مومن سراپا خیر ہوتا ہے، اس کی طبیعت سراپا نیکی ہوتی ہے، وہ ہر وقت نیکی کرنا چاہتا ہے، اس کا ہر وقت یہ مزاج ہوتا ہے۔ اسی طرح بخاری میں حدیث موجود ہے، صحابہ فرماتے ہیں انداز ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے عصر کی نماز پڑھائی اور پھر بڑی تیزی کے ساتھ حضور گھر تشریف لے گئے، اور پھر جس تیزی کے ساتھ کریم تشریف لے گئے اسی تیزی کے ساتھ تھوڑی دیر کے بعد محبوب واپس بھی تشریف لے آئے۔ تو ہمارے ذہنوں میں سوال تھا کہ کبھی ایسا ہوا نہیں؟ تو حضور فرمانے لگے تم سوچ رہے ہوگے کہ میں بڑی تیزی سے گھر گیا اور واپس بھی آ گیا۔ یا رسول اللہ بالکل، میں نے کہا کہ سب سے بڑے ماہر محبوب ہیں انسانی نفسیات ہیں، جو ذہنوں پہ سوال اٹھ سکتے ہیں ان کا پہلے سے محبوب جواب ارشاد فرماتے۔ تو کریم فرمانے لگے کہ تم سوچ رہے تھے
کہ میں اتنی تیزی سے گیا اور پھر اتنی تیزی سے واپس کیسے آ گیا یا رسول اللہ، یہی سوچ رہے تھے۔ تو حضور فرمانے لگے گھر میں کچھ سونا آیا تھا، میں نے سارا بانٹ دیا، ایک ٹکڑا پڑا رہ گیا تھا، نماز مکمل کی ہے تو مجھے خیال آیا تو میں جلدی سے گیا ہوں، اور وہ بھی اللہ کے راستے میں خیرات کر کے آیا۔ معنی کیا ہے کہ نیکی کا وقت ہے اور آپ کو یاد آ گیا ہے کہ یہ خیر میرے ذمے ہے، پھر اس کو لیٹ نہیں کرنا، پھر اس پہ لیت اللہ نہیں کرنا، پھر اس نیکی کے کام کو جلدی سے کر گزرے، وقت کا پتہ نہیں ہے، لہذا غلبہ ہو طبیعت پر نیکی کا۔ تیسری بات یہ ارشاد فرمائی وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، مصلحت اور چیز ہے اور حق کو چھپا لینا یہ اور چیز ہے۔ اپنی زندگی میں مزاج بنائیں سچ بولنے کا۔ ہر وقت حکمت نہیں ہوتی، کئی جگہ پہ ہماری بزدلی بھی ہوتی ہے کہ ہم اتنے جرأت مند نہیں ہوتے کہ ہم حق کہہ سکیں۔ حق کی طبیعت بنائیں۔ جتنے اولیاء تھے، صوفیات تھے، اللہ کے بندے تھے، میدانوں میں رہے، یہ آج آسانی آئی ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں، ورنہ انہوں نے مقابلہ کیا ہے، مشقت کی ہے، جدوجہد کی ہے، ان پر طرح طرح کے الزامات لگے، لوگوں نے ان کے لیے ڈھیر ساری رکاوٹیں کھڑی کی، انہوں نے ان ساری آزمائشوں کو عبور کیا ہے، لیکن حق کے رستے سے ہٹے نہیں ہیں۔ آپ حق بات کہیں، سچ بات کہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے افضل جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنے کو کہا ہے، لیکن وہ بادشاہ کے سامنے جا کے حق بات کہنا تو دور کی بات ہے، ہم تو چار دوستوں کے بیچ بیٹھ کے سچ نہیں بولتے کہ یہ مجھ سے بگڑ جائیں گے، یہ ناراض ہو جائیں گے۔ ہماری طبیعت ہوتی ہے کہ کوئی اس طرح کا ماحول بنا کے رکھا جائے کہ سارے مجھ سے راضی رہیں، اور بھائی سب کو راضی رکھنا تو ضروری ہے ہی نہیں۔ آپ یہ غور فرمائیے کہ آپ حق پہ ہیں، آپ جو بات کر رہے ہیں وہ درست ہے، آپ اس طرح کی سیاست نہ بنائیں کہ سارے لوگ ہی آپ سے خوش رہیں۔ سب لوگ اللہ کے حبیب علیہ السلام کو صادق اور امین کہتے تھے۔ حضور کے اعلان نبوت سے پہلے بھی فیصلہ کرایا حجر اسود کے تعلق سے کفار نے آپ سے، وہ سب آپ کی تعریفیں کرتے، آنکھوں پہ بٹھاتے، لیکن جس دن محبوب نے حق بات کہی ہے اسی دن معاذ اللہ انہوں نے جادوگر اور مجنون کہنا شروع کر دیا۔ تو بھئی وہ جو تعریفیں ہو رہی تھیں، وہ جو ساری باتیں ہو رہی تھیں، وہ تو ہو رہی تھیں، لیکن مقصود اپنا منوانا نہیں، حق منوانا مقصود ہے۔ اس لیے محبوب پاک علیہ السلام نے وہ بات کہی جو بظاہر ان کے مفادات پر بڑی ٹھیس بن کے لگی، لیکن اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اس حق کو کہا۔ تو بھئی آپ کے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو بگڑیں گے، وقتی طور پر ناراض ہوں گے، لیکن ایک بات ضرور یاد رکھیے گا، حق کے اندر طاقت ہوتی ہے، ضمیر حق کو قبول کرتے ہیں۔ بعض اوقات وقتی طور پر لوگ تکلیف بھی دیتے ہیں، سخت جملے بھی کہتے ہیں، لیکن تنہائیوں میں جا کے سوچتے ہیں کہ ویسے کہہ تو ٹھیک رہا تھا، ویسے بات تو درست تھی۔ ضمیر قبول کرتا، حق بات کو کہہ دیں۔ اور پھر چوتھی اور آخری بات یہ کہ اس رستے میں تکلیف آئے گی، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اپنی زندگی میں صبر کی تلقین اور نصیحت کو کبھی نہیں چھوڑیں۔ ہمارے نا مزاجوں میں وہ صبر نہیں ہے، وہ حوصلہ نہیں ہے، جلد بازی، بے چینی، اضطراب، جلدی فیصلہ کر لینا، جلدی متاثر ہو جانا، پھر جلدی فیصلہ بدل لینا، پھر جلدی رائے دے دینا، پھر اپنے حساب سے لوگوں کی چیزوں کا تعین کرنا۔ بھائی آپ اتنی جلدی، کسی شخص نے اگر آپ کے ساتھ صحیح طریقے سے ہاتھ نہیں ملایا اور بڑا وہ گرم جوشی سے آپ سے نہیں مل سکا، تو ضروری تو نہیں ہے کہ وہ تکبری کر رہا ہو، بیمار بھی تو ہو سکتا ہے، کسی وجہ سے پریشان بھی تو ہو سکتا ہے، کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا، کوئی اس کو تکلیف ہو سکتی ہے۔ آپ نے اتنی جلدی طے کر لیا، تھوڑا صبر کریں، تھوڑا چیزوں کو دیکھیں، ذرا حوصلہ کریں، تھوڑا ٹھہریں۔
علماء نے لکھا ہے 100 کے قریب آیات ہیں قرآن مجید میں صبر کے تعلق سے. احادیث کو، آثار کو، روایات کو جمع کیا جائے تو 500 کے قریب سرکار کے ارشادات بنتے ہیں جن میں حضور نے کسی نہ کسی زاویے سے صبر کی بات کی. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ساری باتوں کو جمع کر کے فرماتے ہیں جو انسانی جسم میں سر کا مقام ہے وہی دین میں صبر کا مقام ہے. لیکن اگر صبر ہی نہ ہو، حوصلہ ہی نہ ہو، اطمینان ہی نہ ہو. ہم نہ حرمین کے سفر پہ تھے، دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ سب کو بار بار حاضری نصیب کرے، اللہ ہماری کمزوریوں غلطیوں سے درگزر کرے. ایک سفر میں تھے تو ہمارا خیال تھا کہ انتظام بڑا ہی اچھا ہے، لیکن کچھ حجاج، کچھ زائرین پھر بھی تھوڑے سے مضطرب تھے، پریشان تھے. تو گفتگو ہو رہی تھی تو ایک بزرگ تھے وہاں، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو ڈھیر ساری ان کی حاضریاں تھیں. انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی، حالانکہ سادے آدمی تھے، بہت زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے. کہنے لگے اللہ کا شکر ہے مجھے اللہ نے بڑی حاضریاں دی ہیں، اور چند سالوں کے بعد دوبارہ آئے، چند سالوں میں ہم نے دیکھا تبدیلیاں ہوتی رہیں، آسانیاں ہوتی رہیں، سفری سہولیات میسرات بڑا کچھ. لیکن وہ کہتے ہیں جیسے جیسے آسانیاں ہوتی جا رہی ہیں نا، بعض لوگ ویسے ویسے بے چین رہتے جا رہے ہیں. بھئی اب تو آسانیاں بڑھ رہی ہیں. دیکھیے نا، لوگ یہاں سے بحری سفر کے ذریعے جاتے تھے اور وہ دنوں میں سفر ہوتا تھا، ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ لگتا تھا اور مشکل تھی. اور اب آپ دیکھیے کہ وہ استری نہیں ٹوٹتی کپڑوں کی، 4.5 گھنٹے میں آپ آرام سے پہنچ جاتے ہیں. لیکن اگر اس کے باوجود بھی اضطراب ہی نہ ٹوٹے، پریشانی ہی نہ ٹوٹے، اور آپ کو گھر سے سواری نے بٹھایا ہے، آپ کو کسی اونٹ کا سفر نہیں کرنا، اور یہ سارے سفر ہو چکے ہمارے بزرگوں نے کیے. آپ کو کوئی پیدل سفر نہیں کرنا، آپ کو گھوڑے پہ نہیں بیٹھنا، آپ کو کوئی ایسی مشقت، اور اس کے باوجود بھی اگر اضطراب ختم نہ ہو، پریشانی ختم نہ ہو، ذہنی الجھاؤ اور تناؤ ختم نہ ہو تو مانا کیا ہو؟ آپ کو تو یہ غور کرنا چاہیے تھا کہ دیکھیے آپ آئے کہاں ہیں. وہ کسی نے کیا خوبصورت بات کی تھی، ظاہر کوے جنا آہستہ چل. یہ ذرا یہ تخیل دیکھیے گا. کہنے لگے وہ دیکھ آیا ہے کہاں، تجھے کبھی پتہ چل جائے نا تو کھڑا کہاں پہ ہے. ظاہر کوے جنا آہستہ چل، دیکھ آیا ہے کہاں، آہستہ چل. حاضری میں ہے ملک 70,000 قدسیوں کے درمیان. آہستہ چل، غور کر، چیزوں کو سمجھ، اپنی زندگی میں صبر لائیں، حوصلہ لائیں، بردباری لائیں. آپ کے مزاج میں ایسی وفاداری ہو کہ بہت سارے لوگ تو ڈوبتے نظر آئیں، آپ کے صبر میں غرق ہوتے ہوں دشمن، آپ کی طبیعت میں وہ بلا کا حوصلہ ہو، بردبار بنے، حوصلہ مند بنے. محرم شریف ختم ہو گیا، سفر کی پہلی شب ہم یہاں حاضر ہیں. میدان کربلا کے اندر تلوار کا تلوار سے مقابلہ ہی نہیں ہوا. وہاں تو تلواروں کا صبر سے مقابلہ ہوا، لیکن آپ اندازہ کر لیں تلواریں ہار گئیں اور صبر جیت گیا. اور قرآن مجید نے جو بات ارشاد فرمائی بڑی انوکھی ہے، ان اللہ مع الصابرین. باقی ہر نیکی پر اجر ملتا ہے اور صبر کرنے والے کو رب رحمان ملتا ہے. اللہ کہتا ہے میں صبر کرنے والے کے ساتھ ہوں، میں تیرے ساتھ. بھائی بے حوصلہ نہ ہو. اور آپ ذرا صبر کر کے تو دیکھیں. میں ایک گزارش، ایک بزرگ آئے تو وہ مجھ سے کہنے لگے کہ حضرت میں بڑا ہی ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتا ہوں، غصہ بھی کرتا ہوں، بچے بات نہیں سنتے، بیٹیاں نہیں سنتی، بہویں نہیں سنتی، توجہ ہی نہیں کرتے. تو میں نے کہا کہ چھوٹا آدمی ہوں، اب یہ کہ آپ کو میں سمجھاؤں گا تو اچھا تو نہیں لگے گا، پر آپ ایک دن ایسا تو کریں کہ وہ جو گھر جا کے آپ ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں وہ نہ کریں، بلکہ سوائے السلام علیکم کے کوئی کلام ہی نہ کریں، اور سیدھا اپنے کمرے میں چپ کر کے جا کے تو دیکھیں. یہ صبر یہ کریں تو صحیح. تو اگلی صبح مجھے ملے، کہنے لگے وہ تو انقلاب آ گیا ہے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے السلام علیکم کہہ کے میں سیدھا کمرے میں چلا گیا ہوں، 20 منٹ خاموش ہو کے بیٹھا ہوں،
پہلے ایک بچہ آیا کہتا ابا جی طبیعت صحیح ہے آپ کی. پھر دوسرا آیا, اس نے کہا کوئی پریشانی تو نہیں. پھر وہ بہو جس پر مجھے سب سے زیادہ شکوہ تھا وہ آئی ہے, اس نے کہا کہ آپ نے کو اپنی مرضی کی چیز کھانی ہو تو میں بنا دوں. تو وہ کہنے لگے یہ کیا ہوا؟ تو میں نے کہا یہ وہ والا حوصلہ ہے جس سے انسان کو خدائی مدد ملتی ہے. آپ تھوڑا صبر تو کریں. بہت زیادہ شدت کے ساتھ بے چینی کا اظہار کرنا یہ تو کئی دفعہ بے آبرو کر دیتا ہے آدمی. آپ اپنے دکھوں کا بہت زیادہ اظہار کرتے ہیں تو لوگ بزدل سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. طاقتور رہنے کا طریقہ یہ ہے صبر سے رہیں, حوصلے سے رہیں. اور پھر میں آپ کو ایک بات اور بھی عرض کروں, جو آزمائش آتی ہے وہ آ کے رہتی ہے. آپ کا جتنے مرضی بڑے بڑے لوگوں سے رابطہ ہو, درجنوں ڈاکٹر آپ کے ارادت مند عقیدت مند ہوں, جو بیماری آئے گی وہ اپنے وقت پہ جائے گی. انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہنا چاہیے. اس کو مقام تسلیم و رضا پہ کھڑا ہونا چاہیے. بہت زیادہ اضطراب کہ یہ کیوں نہیں ہو رہا اور فلاں معاملہ کیوں ٹھیک نہیں ہو رہا. بھئی اللہ کی شان ہے, جب کریم چاہے گا اپنے فضل سے چیزوں کو بہتر کر دے گا. لیکن اتنا ذہنی الجھاؤ یہ درست نہیں ہے. اللہ کے بندوں کی شان یہ ہوتی ہے ان میں بہت ٹھہراؤ ہوتا ہے, ان میں بہت حوصلہ ہوتا ہے. حضرت بس بات سمیٹ رہا ہوں, حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ تھے حضرت سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے. تو جب انہوں نے تبلیغ و ارشاد کا کام شروع کیا نا, لوگوں کو واعظ و نصیحت اور گفتگو اور بیت و ارشاد, تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. جب ہزاروں لوگ آپ کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ اکیلے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں تو ان سب نظروں کے معیار پر آپ کو پورا اترنا ہوتا ہے. یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. تو اب وہ حالات اس طرح کے ہوئے کہ جب وہ تبلیغ و ارشاد کا سلسلہ شروع ہوا تو چونکہ اس رستے میں مشکلات ہوتی تو وہ طرح طرح کی باتیں سننا اور ساری چیزیں جب سامنے آئیں تو ایک دن حضرت خواجہ نصیر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خط لکھا اور حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا سفارشی بنایا اور کہا حضرت کی خدمت میں میرا عریضہ پیش کریں. اور خط کا مضمون یہ تھا کہ بندہ نواز, میں آپ کی لگائی ہوئی ساری ڈیوٹیاں کرنے پہ کو تیار ہوں, پر یہ جو لوگوں کے بیچ رہ کے تبلیغ کرنا اور نصیحت کرنا اور تربیت کرنا یہ مشکل کام ہے. مجھے وہیں خدمت پہ ہی رکھ لیں, میں خانقاہ کے مہمانوں کی نوکری کروں گا, وہی ٹھیک ہے, یہ مشکل کام ہے. یہ خط لکھا کہ حضرت مہربانی فرمائیں میں وہ والی ڈیوٹی کروں گا. تو کہتے ہیں زندگی بھر حضرت سلطان المشائخ کو اتنا جلال میں نہیں دیکھا. خط پڑھا تو ناراض ہو گئے, جلال دکھایا. فرمایا خسرو سے کہو کہ طریقہ وہی ہے جو رسول پاک کی سیرت نے ہمیں عطا فرمایا ہے. لوگوں کے بیچ رہنا ہے, ان کی طرف سے آنے والی تکلیفوں پر صبر کرنا اور ان کو گفتگو سے, اپنی بات سے, اپنے طریقے سے ان کی تربیت کرنی. یہی طریقہ ہے اور یہی چلے گا. اور اسے کہو کہ یہی وہ رستہ ہے جس رستے پہ چل کے پتہ چلے گا کہ ہم صبر کتنا کرتے ہیں, ہمارے اندر حوصلہ کتنا ہے, ہمارے اندر کتنی توانائی ہے, ہم کس قدر زیادہ لوگوں کی سختیاں برداشت کر سکتے ہیں. تو تر شروع ہو کے گالی ہزار دے, یہ وہ نشہ ہی نہیں جسے کوئی ترشی اتار دے. اور میرے عزیز اپنی زندگی میں حوصلہ پیدا کریں. تو یہ 4 چیزیں قرآن مجید نے بتائی ہیں. چاروں چیزیں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ہمیں سمجھائی ہیں. صحابہ اور اہل بیت کی زندگیوں سے نکھر کر یہ 4 چیزیں سامنے آتی. کسی بھی صوفی کو, درویش کو, عالم ربانی کو آپ دیکھیں گے انہی کے گرد ان کی زندگی گھومتی ہے. ایک تو ایمان کی مضبوطی, یقین کامل, پھر یہ کہ نیکی کا غلبہ زندگی پر اور سبقت لے جانے کی کوشش کرنا نیکی میں, اور تیسرا یہ کہ احقاق حق کرنا. اس طرح کا رویہ نہیں رکھنا کہ سارے ہی مجھے صحیح کہیں. آپ سچی بات کہیں, اگر کسی کو بری لگے گی بھی تو انشاءاللہ اس کا ضمیر کہے گا کہ وہ تو وقتی طور پہ ناراض ہو گیا ہے, ورنہ بات ناراض ہونے والی نہیں تھی. اور پھر چوتھی بات یہ کہ صبر, حوصلہ, بردباری, تحمل, ٹھہراؤ, یہ آپ کو زینت دے گا. یہ چیزیں آپ کے وقار میں اضافہ کریں گی. اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں
جو کہہ سکا ہوں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، بات کرتے کہیں بھول گیا ہوں تو اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔